بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری قومی تاریخ میں سانحہ مرید کے سیاہ تاریخ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس میں پنجاب حکومت نے پرامن نہتے مظاہرین پر شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے علاوہ سینکڑوں زخمیوں کو علاج و معالجے سے بھی محروم رکھا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی، عالمی خبروں اور صحت سے جڑے ہوئے واقعات سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، چین میں آرمی جنرل سمیت 9 فوجی افسران کو کرپشن کے الزام میں، جن میں 2 سرفہرست جنرل بھی شامل ہیں، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جن جنرلز کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے ان میں چین کی طاقتور مرکزی فوجی کمیشن CMC کے نائب چیئرمین اور یونٹ بیورو کے اہم رکن جنرل ہی وی ڈونگ بھی شامل ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ قومی ایکشن پلان میں اس قومی ناسور کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اطلاع تو یہ ہے کہ ملک کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے IMF سے سخت شرائط کے ساتھ لیے جانے والا حالیہ قرضہ بھی کرپشن سے محفوظ نہیں رہا ہے، جبکہ وفاقی اور صوبوں کی سطح پر سرکاری محکمہ صحت جیسے خدمتی اداروں میں بھی کرپشن کی حدوں میں دیگر سرکاری محکموں کی طرح محکمہ صحت بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، جس کی تصدیق حالیہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی کی ہے۔ ہر معاشرے میں کرپشن مختلف لبادوں میں ہوتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں وفاقی حکومت نے پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل کو نرسنگ مافیا سے پاک کرنے کے لیے قانون میں ترامیم کی۔ اس کے باوجود تاحال نہ تو وفاقی حکومت عملی طور پر قانون کو نافذ کرنے کے لیے کونسل کے صدر اور نائب صدر کی تقرری کا عمل مکمل کر سکی ہے، اور نہ ہی آصف خٹک اور یاسمین آزاد جیسے خلاف قانون اسٹاف کا کونسل کے گیٹ کو بند کروا سکی ہے۔ یہ وہ کرپشن ہے جسے روکنے کے لیے حکومت نے قانون میں ترمیم کے باوجود نافذ العمل قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے دلی دور است والا معاملہ ہے۔ سندھ کے جاں بلب غریب مریضوں کی دوا، پیٹرول اور دیگر وسائل کو بدترین کرپشن کے ذریعے نہ صرف لوٹا جا رہا ہے، بلکہ اس لوٹ مار کو منظم کرنے کے لیے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ان جونیئر ترین افسروں کو کلیدی عہدوں پر لگایا جا رہا ہے جنہیں مالی اختیار کے حامل منصب چلانے کا ایک روز کا بھی تجربہ حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ اس وقت ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ اس اہم ترین منصب پر موجود ہیں، نہ تو اہلیت کے معیار پر وہ پورا اترتے ہیں اور نہ ہی وہ سینیارٹی کے اعتبار سے مذکورہ اسامی کے اہل ہیں۔ انہیں محض سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کے دور میں کی گئی کروڑوں روپے کی کرپشن کو پردے میں رکھنے اور مزید کروڑوں روپے کی کرپشن کو جاری رکھنے کے لیے کرپشن مافیا کے زیر ہدایت انہیں نمائشی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز بنا کر رکھا گیا ہے۔
جیسے کراچی کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا کام متنازع میئر کراچی مرتضی وہاب کو سونپا گیا ہے، اسی طریقے سے کراچی کے 240 صحت کے سرکاری اداروں کی بربادی کا ٹھیکہ ڈاکٹر ثاقب شیخ کو دے دیا گیا ہے۔ کراچی والوں، تمہارے خون پسینے کے ٹیکسوں پر سائیں حکومت جو لوٹ مار صرف محکمہ صحت میں جاری رکھے ہوئے ہے، اس کی معمولی سی جھلک کچھ یوں ہے کہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی میں پیٹرول ڈیزل کا بجٹ سالانہ 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن یہ حقیقت آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ گاڑی اور ایمبولینس ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ 1 کروڑ روپے کہاں اور کس کی جیب میں جا رہا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز میں کام کرنے والے نان گزٹڈ ملازمین کروڑ پتی لگژری کاروں کے مالک اور سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ نجی کمپنیاں بنا کر خلاف قانون اسی محکمے میں اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ ایف بی آر اور نیب کہاں ہیں؟ اینٹی کرپشن بہرحال ان کے خلاف اس لاقانونیت کے کاموں میں شراکت دار ہے۔ اسی طرح سے اگر ڈاکٹر ثاقب شیخ خود کرپشن کا حصہ نہیں ہے تو ساؤتھ کراچی میں پکڑی جانے والی سرکاری دوا کی تحقیقات 3 روز میں کرانے کا جو حکم خود انہوں نے صادر کیا تھا، اس حکم پر آج 3 ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد کیوں نہیں کرا سکے ہیں؟ کیا وہ خود 15 لاکھ روپے کی دوا چوری میں بالواسطہ طور پر ملوث ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ دوا کی انوائس کی تلاش میں 3 رکنی کمیٹی بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جو مذکورہ دوا صحت کے کس ادارے نے خریدی ہے اس کا پتہ تاحال نہیں چلا پا رہی ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متعلقہ ڈرگ انسپکٹر جس نے جان پر کھیل کر سرکاری دوا تو برآمد کر لی، لیکن اس کے باوجود مذکورہ دوا غریب مریضوں تک پہنچتی نظر نہیں آ رہی ہے، اس سے قبل وہ ایکسپائر ہو چکے گی۔ اسی طرح سے سول اسپتال کراچی میں کینسر کے مریضوں کی کروڑوں روپے کی مبینہ چوری کی واردات کی تحقیقات اینٹی کرپشن تک کیوں رکی ہوئی ہے؟ پھر اگر اس دعوے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سول اسپتال کراچی میں دوا چوری رک چکی ہے، تو کیا اربوں روپے کی ادویہ خریداری میں وصول کیا جانے والا کروڑوں روپے کا کمیشن بھی بند کر دیا گیا ہے؟ پتلی گردن والے آج بھی مروجہ کمیشن سے وہ سیکشن محروم بتائے جا رہے ہیں، لیکن اسٹور کا ایک سیکشن کو ہاتھ جوڑ کر کمیشن ادا کیا جا رہا ہے۔ پھر سول اسپتال میں سب کچھ درست چل رہا ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کتنے منصوبے چل رہے ہیں، اس کی تفصیل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔